نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 79 کا انالیسس کریں گے، اس کی ترکیب نحوی اور صرفی، اور آپ حضرات محسوس کریں گے کہ یہ سب کچھ کر لینے کے بعد ہماری جو قرآن فہمی ہے اس میں الحمدللہ کافی اضافہ ہوتا ہے، اور ہم ترجمہ خود بھی کر سکتے ہیں، پھر اگر کوئی ترجمہ ہمارے سامنے آئے تو اس کی افادیت کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ابھی ہم آیا 79 سے ترکیب کی ابتدا کرتے ہیں، ترکیب نحوی اور صرفی کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون۔ اس کی ابتدا فا سے ہو رہی ہے، الفا استئنافیہ ہے، ویل، اس کا مطلب تھا ہلاکت، تباہی، بربادی۔ تو یہ اسی اسم کے ساتھ استعمال ہوا ہے، یا حرف ندا کے ساتھ یہ استعمال ہوا ہے، یا ویلتا، لیکن اس کا کوئی فعل جو ہے وہ استعمال نہیں ہوا، اس لیے کچھ نحوی کہتے ہیں کہ یہ اسم مصدر ہے۔ ویل مبتدا مرفوع بالضمہ ظاہرہ، للذین، لے حرف جر، الذین اسم موصول مبنی اور محلن مجرور، چونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے، اور یہ ایک شبہ جملہ بنتا ہے نا للذین، یہ شبہ جملہ خبر بنتی ہے ویل کی، ویل میں مبتدا تھا۔ یکتبون، یکتبون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، واو الجماعہ ضمیر مبنی، ضمیر متصل مبنی محلن مرفوع فاعل، الکتابہ مفعول به منصوب بالفتحہ الظاہرہ۔ یہ جو جملہ یکتبون فعل اور فاعل سے مل کر بنا ہے، اس کو کہیں گے صلۃ الموصول، لا محل لها من الاعراب۔ بأیدیہم، با حرف جر، ایدی یہ اصل میں جمع مکسر ہے یدن کی، یدن کہتے ہیں ہاتھ کو، تو اس کی جمع ایدی ہے۔ ایدی مجرور ہے، اس کی کسرہ کہاں پہ ہے مجرور کی؟ آپ کہیں گے اس کی کسرہ جو ہے وہ مقدرہ ہے، یا کے نیچے ہے، لیکن اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ شکل واقع ہوتا ہے۔ تو ایدی مجرور بالکسرہ المقدرہ علی الیا للثقل، ہم جو ہے ضمیر متصل ہے مبنی اور محلن مجرور ہے، چونکہ مضاف الیہ ہے، ایدی مضاف بھی ہے نا، اس لیے یہ مضاف الیہ ہو کے مجرور ہے، محلن مجرور ہے۔ ثم حرف عطف ہے، یہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ فا، واو، ثم ان کو حروف عاطفہ بولتے ہیں، یہ حرف عطف ہے۔ یقولون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، واو الجماعہ ضمیر متصل مبنی محلن مرفوع فاعل۔ ھذا، ھذا اس میں اشارہ ہے، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، اگر اس کو الگ الگ کریں تو آپ کہیں گے حال التنبیہ ہے، اور ذا جو ہے وہ اشارہ ہے مبنی علی السکون، الف ساکن ہے، تو یہ ھذا جو ہے یہ یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ یہاں پہ مبتدا ہے، تو یہ محلن مرفوع ہوگا مبتدا۔ من حرف جر ہے، عند اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، مضاف بھی ہے، اللہ لفظ الجلالہ ہے، مجرور بالکسرہ ظاہرہ، تو یہ پورا ایک جملہ اسمیہ ہے، ھذا من عند اللہ، یہ پورا ایک جملہ اسمیہ ہے، محلن منصوب ہے چونکہ یہ مقول القول ہے۔ لیشترو، لے لام تعلیل اس کو بولتے ہیں، لام التعلیل۔ یشترو فعل مضارع منصوب بحذف النون، کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے، اور پچھلی سیشن میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ناویوں کے دو فارمولے ہیں، ایک کہتے ہیں کہ یہ لام تعلیل فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے اور اس کو
نصب دیتا ہے. اور ایک جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں اس کے اندر ان چھپا ہوا ہے، کیونکہ لام تو جر ہے، وہ تو فعل کے اوپر داخل نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں ان چھپا ہوا، اس کو ان المدمرہ بولتے ہیں، چھپا ہوا ان. آپ کو پتا ہے کہ ان جو ہے وہ حرف ناسخ ہے، یعنی نصب دیتا ہے فعل مضارع کو. تو یہ ہوگا لے ان یشترو، لے ان یشترو. تو وہ ان المدمرہ کی وجہ سے یہ منصوب ہوا اور اس کا نون حذف ہوا. بھی با حرف جر ہے، وہ ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مجرور ہے. ثمناً مفعول بھی منصوب بالفتح ظاہر، اور موصوف بھی ہے، موصوف کو منعوت بھی بولتے ہیں. قلیلاً یہ ثمن کی صفت ہے، اس کی نعت ہے، اور موصوف صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے قلیلاً منصوب بالفتح ظاہرہ ہے. فویل، تو فا پھر عطف کیا، ویل، اس کے اعراب وہی ہوں گے جو اس آیت کے شروع میں ویل تھا، یعنی مبتدا مرفوع بالضمہ ظاہرہ، لہم لے حرف جر، ہم ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مجرور ہے چونکہ لے لگا ہوا ہے حرف جر. مما کتبت، یہ اصل میں من اور ما، تو اس کو اکٹھا لکھا گیا ہے. جب اکٹھا لکھتے ہیں تو مدغم ہو جاتا ہے میم میم میں، اور نون آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس لیے اس کو پڑھتے ہیں مما. تو من حرف جر ہے، ما اس میں موصول مبنی علی السکون محلن مجرور ہوگا نا چونکہ من لگا ہوا ہے. کتبت فعل ماد مبنی علی الفتح، اور تا التانیث لا محل لها من الاعراب، والفاعل مستتر تقدیرہ ہی. ایدیہم، یہ پھر وہ یدن کی جمع مکسر ہے ایدی، تو ایدی اس کو ہم کہیں گے فاعل مرفوع بالضمہ المقدرہ علی الیا للثقل، یا کے اوپر وہ دمہ ہے لیکن مقدرہ ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، تلفظ سے ساکت ہے کیونکہ اس سے ثقل واقع ہوتا ہے، اور یہ مضاف بھی ہے. ہم ضمیر متصل مبنی محلن مجرور ہے مضاف الیہ. پھر واو عطف کی ہے، پھر آیا ویل، تو اس کے اعراب بھی وہی ہوں گے، مبتدا مرفوع بالضمہ ظاہرہ، اور لہم کے بھی وہی اعراب ہے، لے حرف جر ہے، ہم ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مجرور ہے. اور لہم کیا ہے؟ شبہ جملہ ہے، محلن مرفوع ہے چونکہ خبر ہے. وہ پیچھے بھی جو تھا نا فویل لہم مما کتبت، اس میں بھی لہم شبہ جملہ اور محلن مرفوع خبر ہے ویل کی. مما یکسبون، من ما، من حرف جر ہے اور ما اس میں موصول ہے اور محلن مجرور ہے. یکسبون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، اور واو جو اس کے اندر نظر آ رہی ہے وہ ہے واو الجماعہ محلن مرفوع فاعل. اور یکسبون پورا ایک جملہ ہوا نا، اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے. تو یہ صلۃ الموصول ہے، ما کا صلہ ہے، لا محل لها من الاعراب. یہ تھا اس کا اعراب. اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ہلاکت ہے، بس ایک بڑی ہلاکت ہے. بڑی جو میں نے کہا یہ کس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ جو اس کے اوپر تنوین ہے، کیونکہ یہ تنوین للتعظیم ہے. حجم میں کوئی چیز جب بڑی ہوتی ہے، چاہے وہ اچھی چیز ہو یا بری، جزا ہو سزا ہو، ویل بڑی ہلاکت ہے. للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، الکتابہ کتاب کو، مطلب ہے کہ تحریف کرتے ہیں تورات میں. بیسیکلی تو بنی اسرائیل کے بارے میں ہے نا، کیونکہ وہ اپنی کتاب میں تحریف کرتے تھے، اپنی مرضی کی چیزیں لکھتے تھے. یہ علماء یہود تھے جو اپنے پاس جو عالم ہونے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن تحریف کرتے تھے. اور پھر دوسری طرف ان کے تابعین تھے، ان کے چاہنے والے تھے جو ان کو سنتے تھے، کہہ لیجئے کہ ان کے مرید تھے. تو وہ اپنی مرضی کے فتوے ان سے لے کے جاتے تھے اور اس کے عوض میں ان کو کچھ مال دیتے تھے. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یکتبون الکتابہ، جو شریعت کو، کتاب کو لکھتے ہیں، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے. تو اتنا کہنا تو کافی تھا نا، یکتبون الکتابہ بات سمجھ آ جاتی، لیکن بِأَیْدِیہم کہہ کے اس کے اندر سٹریس ڈالی گئی کہ وہ جان بوجھ کر لکھتے تھے، اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، یعنی جان بوجھ کر لکھتے تھے، یعنی ارادتاً اور نیتاً وہ یہ کام کرتے تھے، جان بوجھ کر کرتے تھے، عمدن کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں تھا یا کوئی چیز آؤٹ آف اگنورینس کرتے تھے، نہیں، ان کے پاس نالج تھی، اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے. تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے
کہ جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. یعنی لکھتے وہ اپنے ہاتھوں سے تھے، اور پھر لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ جو کچھ ہم آپ کو دے رہے ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں یا دین کی بات سمجھا رہے ہیں، یا کسی سوال کے جواب میں کوئی چیز آئی ہے، تو یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے. یعنی بہتان باندھتے تھے. وہ جو پیچھے آیات میں گزرا تھا نا، امانیہ، یعنی اپنی آرزوئیں، اپنے خیالات، اپنے جھوٹ، ان کو وہ اللہ کی طرف سونپتے تھے. بات ان کے اپنے دل کی ہوتی تھی. لیشترو بہی، تاکہ وہ، یعنی تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں، تاکہ اسے بیچ سکیں. بہی یعنی جو کچھ انہوں نے وہ لکھا ہوتا تھا. ثمناً قلیلاً، تھوڑے سے پیسوں میں، تھوڑے سی پرائس میں، یعنی تھوڑے دام حاصل کر لیں. فویل لہم، اور ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت اس چیز کے سبب جو وہ کماتے ہیں. یہ اس کا تھا ترجمہ. جو لفظ کتاب ہے نا، اس سے مراد وہ فتوے اور احکام ہیں جو علماء یہود بغیر کسی شرعی سند کے محض اپنی دنیاوی اغراض اور اپنے عوام کو خوش رکھنے کے لیے لکھتے تھے، اور پھر وہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. تو بِأَيْدِيهِمْ یعنی اپنے ہاتھوں لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان فتووں کے لیے کتاب الہی کے اندر کوئی بنیادی سند نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کتاب کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے احکام کو بنیاد بنا کر وہ فتویٰ دیتے تھے. محض اپنی مرضی سے، من گھڑت فتوے ہوتے تھے، لیکن وہ ان کو منسوب کدھر کرتے تھے؟ اللہ کی طرف اور اللہ کی شریعت کی طرف. وہ فتوے اس طرح کے تھے کہ ان کے عوام شریعت کی حقیقی ذمہ داریوں سے بے پرواہ ہو کر ان اوہام میں مبتلا ہوئے جن کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا. پچھلی آیت میں آیا ہے نا، اور اسی راہ سے ان کے دین میں ان چیزوں کی ملاوٹ ہوئی جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو اس لیے کہا کہ لیشترو بھی ثمناً قلیلا، تاکہ اس کے عوض حقیر قیمت حاصل کریں، بہت تھوڑی قیمت. حقیر کیوں کہا؟ کہ یہ دراصل دین فروشی وہ محض اپنے دنیاوی اغراض کے لیے کرتے تھے نا، اور دنیا کا بڑے سے بڑا فائدہ بھی اگر دین کو فروخت کر کے حاصل کیا جائے تو بہر صورت وہ حقیر تو ہوتا ہی ہے نا. تو فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، کہ ان کے لیے ہلاکت ہے اس چیز کے سبب سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور اس چیز کے سبب سے بھی جو وہ اس کے عوض میں کماتے تھے، یعنی جو مال لیتے تھے. یعنی آخرت میں یہ دونوں چیزیں ان کے لیے الگ الگ خرابی اور تباہی کا سبب بنیں گی. یعنی جو اپنی طرف سے وہ شریعت بناتے تھے من گھڑت، وہ بھی ان کی تباہی کا سبب ہے، اور اس کے عوض میں جو دنیاوی فائدہ کماتے تھے، منافع کماتے تھے، مال لیتے تھے لوگوں سے، وہ بھی موجب تباہی ہے. تو یہ اس آیت کا خلاصہ ہے. اس میں جو آیا مبارکہ میں مشکل الفاظ ہیں اس پہ غور کیجیے. ویل ہے، ایک ویلن ہوتا ہے ہلاکت، تباہی، بربادی. پھر اس کے بعد ایدی ہے، یہ یدن کی جمع مکسر ہے، ایدی. یکتبون کا مطلب کیا ہے؟ وہ لکھتے تھے، وہ لکھتے ہیں. یقولون کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں. یشترو اصل میں یشترون، کہ وہ بیچتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے خریدنا اور بیچنا، یعنی خرید و فروخت کرتے تھے. اور یکسبون کا مطلب کمانا، وہ کماتے ہیں، اس کا مطلب ہے. کسب یکسبو کا مطلب ہے کمانا، کسب. یہ اس کے مشکل الفاظ تھے.